السلام علیکم دوستوں، میں اصغر علی بلتستانی۔ دوستوں، پھل دو طرح کے ہوتے ہیں، رسدار اور غذائی پھل۔ رسدار پھلوں مثلاً سنترا، مالٹا، میٹھا، لیمو وغیرہ میں نمکیات، تیزابی مواد اور شکر اجزاء بکثرت ہوتے ہیں جو جسم کی پرورش کے لیے بہت ضروری ہے۔ غذائی پھلوں میں مثلاً کیلا، تربوز، اناناس، آم اور کھجور وغیرہ میں نشاستہ اور شکری اجزاء ہوتے ہیں۔ پھلوں میں مقدار زیادہ ہوتی ہے، وہ زود ہضم، قبض کشا اور طاقت بخش ہوتے ہیں۔ ان میں نمکیات کیلشیم، فولاد، فاسفورس، سوڈیم، میگنیشیم وغیرہ ہوتے ہیں جو جسم کی پرورش کے لیے بہت ضروری اور مفید ہیں۔ سیب ہر قسم کی زمین پر کاشت ہوتا ہے۔ پھلوں میں سیب کو سب سے زیادہ صحت و توانائی بخش اور لذیذ ترین پھل قرار دیا گیا ہے۔ سیب ایک خوش ذائقہ، خوش رنگ اور خوش شکل کا پھل ہے۔ اس کی بے شمار اقسام ہیں۔ سیب میں نصف صد ٹھوس ہوتی ہے۔ سیب میں مدد، اس کے استعمال سے بھوک میں اضافہ ہوتا ہے۔ سیب کھانے سے جسم میں چستی اور صلاحیت بڑھتی ہے۔ سیب فاسفورس کا قدرتی خزانہ ہے۔ یہ کمی خون کے مریضوں کے لیے نعمت خداوند ہے۔ کیلا اپریل سے نومبر تک اس کا درخت پھل دیتا ہے۔ اس کی کئی اقسام ہیں مگر سب سے بہتر قسم گلابی چھلکے والا کیلا ہے۔ اس کے اجزاء میں کھانڈ، نشاستہ اور وٹامن اے اور ایچ شامل ہیں۔ 2 سے کم کھانا مناسب نہیں۔ یہ ایک نرم، خوشبودار اور لذیذ پھل ہے۔ طبی فوائد: وٹامن کے لحاظ سے کیلا مفید ترین پھل ہے۔ اسہال اور پچش کے لیے پختہ کیلا املی کے گودے اور شکر کے ساتھ کھلائیں۔ خراش، حلق، کھانسی اور خراش مثانہ کے لیے کیلا بیحد مفید ہے۔ کیلے کا آٹا اسہال، پیچش، بدہضمی اور ترشی معدے میں دیا جاتا ہے۔ کچا کیلا ذیابیطس میں بکثرت استعمال ہوتا ہے۔ کیلے کے خشک پتے لے کر جلا لیں، ان میں ذرا سا نمک شامل کر لیں۔ 2 ماشا کی خوراک صبح شام کھائیں، انشاءاللہ بلغمی کھانسی کا نشان نہ رہے گا۔ کیلے کو خوب آہستہ آہستہ چبا کر پانی سے حلق بنا کر نیچے اتارنا چاہیے۔ جن حضرات کا معدہ کمزور ہو وہ اسے استعمال نہ کریں۔ کیلا جسم کی تقویت اور وزن میں اضافے کے لیے بےحد مفید ہے۔ وزن میں اضافے کے لیے دودھ اور بالائی کے ساتھ کھائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس کے استعمال سے گردے قوی اور جسم مضبوط ہوتا ہے۔ آم ایک مشہور اور لذیذ پھل ہے۔ تمام پھلوں سے زیادہ مزیدار، شیریں، توانائی سے بھرپور ہوتا ہے، اس لیے پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اسے مختلف زبانوں میں آم، الوا، منگا اور مینگو کہتے ہیں۔ آم کی 2 اقسام ہوتی ہیں، تخمی اور کلمی۔ طبی فوائد: شیریں، پتلے شیرے والا، کم سفوف اور چھوٹی گٹلی والا جس کا چھلکا پختہ اور پتلا ہو، زیادہ مفید اور بہتر آم ہے۔ اس کے اجزاء میں پروٹین اور وٹامن سی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ کچھ آم سرد، خشک اور پکے ہوئے آم گرم تر ہوتے ہیں۔ آم گردے، اعضائے رئیسہ، مثانے، آلات تنفس اور قوت باغ کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ قبض کشا بھی ہے۔ لو کے اثرات کو کچے آم کی کیری پھلپھلائی ہوئی کھانے سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی شاخوں اور پھلوں کا جوشاندہ پکا کر غرارے کرنے سے دانت مسوڑے مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر خون بہہ رہا ہو تو اس کی چھال چلا کر چھڑکے، فوراً خون بند ہو جائے گا۔ اگر ہچکی آ رہی ہو تو اس کے پتے میں چلم رکھ کر تمباکو کے طور پر استعمال کریں۔ آم کھانے کے بعد کچی لسی پینا بہت بہتر ہے۔ یہ جسم کو موٹا کرتا ہے، معدے، گردے اور آنتڑیوں کو طاقت فراہم کرتا ہے، پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے۔ انار سرخ اور سفید 2 رنگوں میں پیدا ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں یہ پھل پیدا ہوتا ہے۔ چین اور کشمیر میں انار خوردو بھی پیدا ہوتا ہے۔ سرد اور معتدل دونوں اقسام کے مقامات پر اس کی پیداوار ہو سکتی ہے۔ گہری اور چکنی زمین پر زیادہ خوبی سے کاشت کیا جاتا ہے، مگر گیلی زمین پر کاشت زیادہ بہتر رہتی ہے۔ ماہ ستمبر میں پیداوار دیتا ہے۔ طبی فوائد: انار میں اجزاء الجیا، شکر، کیلشیم، فولاد اور فاسفورس پایا جاتا ہے۔ یہ اجزاء خون کو اعتدال میں رکھتا ہے، اس لیے غذائی کمی کے شکار حضرات کے لیے عمدہ ٹونک ہے۔ انار میں وٹامن سی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، اس لیے جلدی امراض کے لیے ایک قدرتی علاج ہے۔ اس کا رس پیاس بجھاتا ہے، حرارت کم کرتا ہے، قوت بصارت کو تیز کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ انگور کی بیل ہوتی ہے۔ اس کا شمار زمانہ قدیم ہی سے غذائیت سے بھرپور اور اعلیٰ قسم کے پھلوں میں ہوتا ہے۔ انگور کی بیل پر 3-4 سال بعد پھل آتا ہے۔ انگور جسامت، رنگ اور لذت کے لحاظ سے مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، مثلاً سندروخانی، کالا انگور، گول انگور، لمبا انگور، موٹا دانہ دار انگور۔ بعض انگور سرخ، بعض سیاہ اور بعض سفیدی مائل ہوتے ہیں۔ یہ رسدار، ملائم اور گودے دار پھل ہے جس کا گودا چھلکے سے الگ نہیں ہو سکتا۔ سرد معتدل علاقوں میں تیزابی اور سخت چھلکے والے انگور ہوتے ہیں۔ یہ سخت
گرم اور مرطوب قسم کی آب و ہوا میں پیدا ہوتا ہے۔ اچھی اور چکنی اور زمین اس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہوتی ہے۔ مونسون کی بارش اس کے کرب و جوار کے دنوں میں بالخصوص اگست دسمبر میں اس کی بھرپور فعال فصل ہوتی ہے۔ لمبے دانے دار انگور زیادہ شیریں ہوتے ہیں۔ سنگترا ایک مشہور پھل ہے۔ اس کا رنگ سرخ زردی مائل، ذائقہ چاشنی اور شیریں، مزاج سرد تر درجہ دوم، مفرہ اور مسکن تشنگی، حرارت جسمانی کو فروغ کرتا ہے۔ سنگترا دل کو تقویت دیتا ہے۔ یہ چہرے کے دانے اور سیاہی کو دور کرتا ہے، رنگ نکھارتا ہے، سفرادی مریضوں کے لیے موافق ہے۔ طبی فوائد: سنگترا معدے اور آنتوں کو صاف کرتا ہے، ہاضمے کے لیے مفید ہے، خون صاف کرتا ہے اور قبض کشا ہے، خصوصاً دل اور جگر کے لیے بہت مفید ہے۔ قریب قریب ہر قسم کے بخار، یرقان و اختراج کے لیے اکثیر ہے۔ سرد تر فرحت بخش پھل ہے، دل کے ساتھ معدے کو بھی طاقت دیتا ہے، گرمی دور کرتا ہے، بخار، پیاس، بے چینی اور متلی قے کو مٹاتا ہے، سینے کو صاف کرتا ہے، طاقت بخش خون کے جوش کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ تربوز کی بیل ہوتی ہے، یہ اپنے حجم کے مقابلے میں بہت وزنی ہوتا ہے۔ تربوز کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ رس اور مٹھاس ہوگی۔ بعض علاقوں کے تربوز کا گودا خون کی مانند سرخ اور مصری کی مانند میٹھا ہوتا ہے۔ اس میں فولاد، روغنی اجزاء، فاسفورس، پوٹاشیم، نشاستیں، شکری اجزاء، حیاتین الف ب اور دال کے علاوہ گلوکوز بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ تربوز میٹھا اور رسدار پھل ہے، اس کے گودے میں پانی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ جب موسم گرما میں سورج گرمی برسا رہا ہو اور زمین سے تپش اٹھ رہی ہو اور پانی پی پی کر برا حال ہو رہا ہو تو پیاس بجھانے کے لیے تربوز بہترین چیز ہے۔ تربوز میں پیاس بجھانے کی خصوصیت کے علاوہ فوری طور پر جسم کو توانائی فراہم کرنے کی صفت بھی پائی جاتی ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ پپیتا ایک ایسا پھل ہے جس کا استعمال زمانہ قدیم سے کیا جا رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کے قدیم باشندے پپیتے کا گودا الر اور زخموں کے علاج کے لیے استعمال کرتے تھے۔ زخم پر پپیتے کے گودے کا پولٹس باندھ دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے زخم جلد ٹھیک ہو جاتا تھا۔ مشہور سیاح مارکو پولو نے اپنے سات ماہی گیروں کی جانیں بچائی جب وہ سمندر میں گر گئے تھے اور انہیں خار قسم کی دانتوں اور ہڈیوں کی بیماری لاحق ہو گئی، جسے اسکروی کہتے ہیں۔ تمام ماہی گیر شدید تکلیف میں تھے، ان کے دانتوں سے خون بہنا بند نہ ہوتا تھا، وہ ہڈیوں میں شدید تکلیف میں محسوس کرتے تھے۔ مارکو پولو نے ان ماہی گیروں کو پپیتے کی باہری مقدار کھلائی اور چند ہی دنوں میں تمام ماہی گیر صحتیاب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسکروی کی بیماری یا دانتوں کی تکلیف وٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور پپیتے میں وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے۔ دانتوں اور ہڈیوں کی کسی قسم کی تکلیف کے لیے وٹامن سی کا رس بہتر ہوتا ہے۔ پپیتے کو سنہرے درخت کا سنہرا پھل بھی کہا جاتا ہے، یہ قدرت کا ایک انمول تحفہ ہے۔ خربوزہ، اس پھل کو عربی میں بطیخ، فارسی میں خرپزہ، سندھی میں گدرو اور انگریزی میں میلن کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں اس کے اپنے الگ الگ نام ہیں۔ یوں تو یہ پھل پوری دنیا میں موجود ہے، لیکن ہندوستان اور پاکستان میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ اس کے ذائقہ کا انحصار عموماً مختلف علاقوں کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ پاکستان میں عارف والا کے خربوزے کے خصوصاً پسند کیے جاتے ہیں۔ یہ خوشبو، رنگ، ساخت، ذائقے کے اعتبار سے بہترین ہوتے ہیں۔ اس طرح سندھ کے بعض علاقوں میں اس کی بہت سی اقسام کاشت کی جاتی ہے، خصوصاً ایسے علاقوں میں جہاں کی زمین ریتیلی ہوتی ہے، وہاں اس کی کاشت بہت مفید رہتی ہے۔ خربوزے کو خریدتے وقت عموماً لوگ اس بات پر پریشان رہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پھیکا نکل آئے اور پیسے بیکار جائیں، لیکن اس معاملے میں حکماء کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ ان کا کہنا ہے خربوزہ بہت میٹھا یا ہلکی مٹھاس والا یا بالکل پھیکا ہو، لیکن فائدہ سب میں ہوتا ہے۔ ناشپاتی، یہ غذائیت سے بھرپور پھل ہے۔ یہ ہر خاص و عام کا پسندیدہ پھل ہے۔ یہ ہلکی و ریتیلی اور چکنی مٹی میں کاشت ہو سکتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں جہاں جڑوں کی نمی مل سکتی ہے، اس کی کاشت کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اس کی ایک قسم کی سب سے ناقص ہے، اسے بگو گوشہ کہتے ہیں۔ اس کی کئی اقسام ہیں، مثلاً بٹنگ، کیفر، لیکاناٹ، بارلیٹ اور ولیم۔ اس درخت کا پھل ماہ ستمبر میں تیار ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء میں لوہا، فاسفورس، شکر، معدنی اجزاء اور وٹامن سی پایا جاتا ہے۔ شہتوت، یہ خوشبودار اور ذائقہ دار پھل ہے۔ یہ دو اقسام میں پایا جاتا ہے، سفید شہتوت اور سیاہ شہتوت۔ ان دونوں کی تاثیر الگ الگ ہے۔ سفید شہتوت گرم تر ہے اور سیاہ شہتوت سرد تر ہوتا ہے۔ اس کے اجزاء میں کھانڈ اور وٹامن سی شامل ہے۔ شہتوت برصغیر کے ہر خطے میں پایا جاتا ہے۔ دیرپا اور بارآور درخت ہے۔ بظاہر ایک چھوٹا سا پھل ہے، مگر انسان کے لیے ایک بے بہا قدرتی تحفہ ہے۔ یہ پھل تاثیر کے طور پر معتدل ہے۔
طبی فوائد شہتوت کے بے شمار طبی فوائد ہے۔ یہ حلق اور گلے کے بہت سے امراض میں مفید ہے۔ اس کا رس کشید کر کے پیا جاتا ہے۔ میٹھا شہتوت اول درجے میں گرم تر ہے جبکہ دوسرے درجے میں تر ہے۔ اس کے کھانے سے بے چینی، گھبراہٹ اور اشتعال میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہ پھل سکون پیدا کرتا ہے۔ آلوچا آلو بخارا ہی قسم کا ایک پھل ہے جو عام طور پر بازاروں میں دستیاب ہو سکتا ہے۔ یہ زرد، سرخ، سفید اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے۔ اس میں پانی اور وٹامن سی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ طبی فوائد: مزاج مسرتر ہے۔ طبیعت کی متلی کو آلوچا نمک لگا کر کھانے سے افاقہ ہوتا ہے۔ پیاز کے کھانے سے کم ہو جاتی ہے۔ گرم مزاج والوں کے لیے آلوچا بہت فائدہ مند ہے۔ گلے کے لیے آلوچا مضر ہے۔ نزلہ اور زکام کی حالت میں بلغمی اور مزاج والوں کے لیے مفید نہیں ہے۔ وہ مریض جنہیں پٹھوں کی بیماری ہو آلوچا کھانے سے پرہیز کریں۔ آڑو، یہ پت جھڑ درختوں کے گروہ میں سے ہے۔ یہ اپنی خوشبو و شیریں اور لذت کے باعث خاص اہمیت رکھتا ہے۔ طب یونانی میں اس کے پھول کھانسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پھولوں سے کیڑے مار دوا تیار کی جاتی ہے۔ اس کے دوسرے نام شفتالو اور خوخ ہیں۔ جسم میں انسانی کی بقا اور بیماریوں سے تحفظ کے لیے انسانی غذا میں وٹامنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وٹامنز کی کمی سے متعدد امراض ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے وٹامنز قدرتی پھلوں سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ آڑو میں مندرجہ ذیل غذائیت، معدنیات اور وٹامنز کی مقدار بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس میں کیلشیم، پروٹین، لوہا، تھیاسین، رائسوفلیون، ایکسونک ایسڈ پائے جاتے ہیں۔ چکوترا، یہ پھل لیموں کے خاندان سے ہے۔ سرخ اور سفید دو اقسام میں ملتا ہے۔ سرخ چکوترا سفید سے زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ ترش پھلوں میں سب سے زیادہ بڑا پھل ہے۔ اس کے اجزاء میں نمکیات اور وٹامن سی شامل ہے۔